نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ آیت کریمہ کا نمبر 2 ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے، ذالکہ کا لفظ اصل میں یہ اسم اشارہ بعید ہے، کسی دور چیز کی طرف اشارے کے لیے عربی میں ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ھذا اور دور کے لیے ذالکہ۔ تو ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ اسم اشارہ قریب کے بعید کے ساتھ ساتھ بطور اسم اشارہ قریب بھی استعمال ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبریں ہیں، اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بطور وحی کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الکتاب۔ کتاب سے مراد یعنی یہ مشار الیہ ہے، قرآن مجید کا وہ حصہ جو سورہ بقرہ سے پہلے، اس کے نزول سے پہلے نازل ہو چکا تھا، یا الکتاب سے مراد سارا کا سارا قرآن کریم اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو لوح محفوظ کے اندر مکمل محفوظ ہے اور ابھی پوری کتاب نہیں اتری، یا یہ ساری کی ساری کتاب اس کی طرف اشارہ ہے۔ لا ریب فیہ، لا یہ جنس کی نفی کے لیے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ ریب، راب یریبو سے اس کا معنی ہوتا ہے شک یا گمان۔ اس شک یا گمان کو کہا جاتا ہے جس کی حقیقت بعد میں اس کے برخلاف منکشف ہو جائے، یعنی ریب یہ ذہنی اضطراب، اور اس طرح کے معنی کے اندر یہ لفظ آتا ہے۔ اصل میں اردو میں ہمارے ہاں قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ان کا ایک معنی کر دیا جاتا ہے، جیسے تقوی کا معنی ڈر کیا جاتا ہے، خوف کا معنی ڈر کیا جاتا ہے، وجل کا معنی ڈر کیا جاتا ہے، اور بہت سارے الفاظ ہیں ان سب کا ایک ہی معنی اردو میں کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں دراصل ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ اس کے قریب قریب ہوتا ہے، وہ والا معنی نہیں ہوتا۔ یہ ریب کا جو لفظ ہے اردو میں اس کا عام معنی کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریب بمعنی شک۔ لیکن قرآن کریم میں 6 الفاظ ایسے استعمال ہو چکے ہیں کہ جن کا معنی اکثر اردو کے حضرات مفسرین کرام وہ شک سے کرتے ہیں۔ ایک لفظ تو یہی شک کا ہے، وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہو چکا ہے، فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ دوسرا لفظ شبہا، تشبیہ کا لفظ، اس میں بھی شک کا معنی کر دیا جاتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان پہ شبہ پڑ گیا ہے اور وہ شک کے اندر پڑ گئیں۔ مریا کا لفظ ہے فبأی آلاء ربک تتمارا، رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے، جھگڑو گے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اپنے رب کی ملاقات، رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ رہیے۔ مریج کا لفظ ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، لبس کا لفظ ہے بل ہم فی لبس من خلق جدید، وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ ریب کا لفظ ہے، چھٹا لفظ یہی ریب ہے، انہم لفی شک منہ مریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک
اور شبہ کچھ کوئی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ 6 الفاظ ہیں، لیکن اردو میں عام طور پہ اس کے اندر جو شبہ کا لفظ ہے یا لفظ کا لفظ ہے یا مریض کا لفظ ہے، اس کا تو بعض حضرات مفسرین کرام نے شک کے علاوہ کا معنی بھی کیا ہے، لیکن شک، مریا اور ریب، اس کا معنی اکثر حضرات وہ شک ہی کرتے ہیں۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ ریب کہا جاتا ہے کسی شے کی حقیقت میں وہم ہو، کہ ممکن ہے اس کی حقیقت نہ ہو، اور یہ جو وہم ہوتا ہے یہ ادنا ازالے سے وہ وہم ختم ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں اس کی حقیقت کسی اور طرح سے منکشف ہو جاتی ہے، جیسے شروع میں ہمارا خیال تھا اس طرح نہیں ہوتا۔ مریا کہا جاتا ہے دو متقابلوں میں دل کسی طرف نہ ٹھہرے، جیسے کفار مکہ وہ نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملاقات کے قائل تھے اور نہ انکار کی طرف ان کا دل ٹھہرتا تھا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم۔ اور شک کا معنی ہوتا ہے دو متقابلوں میں دل کبھی مثبت پہلو کی طرف قرار پکڑے اور کبھی منفی پہلو کی طرف، بل ہم فی شک منہا، کبھی اس بات قیامت کے قائل ہوتے مشرکین اور کبھی اس کا انکار کرتے۔ تو ریب کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی شے کی حقیقت میں ایک ادنا سا وہم کا ہو جانا۔ لا ریب فی، اس کے اندر وہ ادنا وہم وہ بھی نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ متقین کا جو لفظ ہے اصل میں یہ متقین، تقوی، یہ اس کا جو مادہ ہے مجرد میں یہ وقایقی سے متعدی ہوتا ہے۔ وقایقی کے معنی ہوتے ہیں بچانا، وقنا، ہمیں بچا عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اور اتقا یتقی وہاں سے یہ لازمی ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ تو معنی یہ ہوتا ہے تقوی کا اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اب آتے ہیں آیت کریمہ کے تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے ذالک الکتاب، اگر اس میں اشارہ بعید کا معنی لیا جائے، وہ کتاب یہ ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ فاتحہ میں ہم نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ الصراط المستقیم الذی سألت ذالک، جس صراط مستقیم کا تو نے سوال کیا تھا، ذالک، یہ ہے وہ، یہ کتاب وہ صراط مستقیم ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اور اس پہ دلیل آگے اولئک علی ھدی من ربہم، وہاں ہدایت کا سوال تھا، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس میں اشارہ قریب کا لیا جائے، جیسے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے، اور یا اس میں اشارہ بعید ہی لیا جائے ذالکہ کا معنی تو یہ برائے تعظیم ہوگا۔ آگے فرمائے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کسی کلام میں شک و شبے کی دو صورتیں ممکن ہیں، خود کلام میں غلطی ہو تو، یا دوسرا یہ ہے کہ سمجھنے والے کے فہم میں غلطی ہو۔ تو فرمایا لا ریب فی، اس کتاب کے اندر تو کوئی شک نہیں، ہاں سمجھنے والے، سننے والے کے فہم میں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی۔ تمہارے ذہنوں کے اندر کتاب کے بارے میں شک تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ لا ریب فیہ، یہ اصل میں یہاں پہ یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، لا ریب فیہ، اس میں آپ شک نہ کیجئے، اور یہ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ اصل میں ہدایت تو کافروں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں جو فرمایا ہدن للمتقین، سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 6 میں اہدنا الصراط المستقیم میں ہم ہدایت کے 3 درجے پڑھ چکے ہیں، 3 درجات۔ تو یہاں مراد وہ مقربین کے لیے خاص، جو کیونکہ وہ درجہ مراد ہے، کیونکہ قرآن تو کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے،
لیکن درجات جو اس کے ساتھ بلند ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اس کے ذریعے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ لغوی معنی تو ہم نے پڑھ لیا، بچنا، بچانا، ڈرنا اللہ کے عذاب سے، لیکن تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے حکم دیا ہے۔ اب یہ تقوی ہے، یعنی اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو ختم، اپنی رضا کو ختم کر دینا۔ اب تقوی ملے گا کہاں سے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَن وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر چیز کا ایک کان ہوتا ہے، سونے کا کان، چاندی کا کان، نمک کا کان ہے، تو ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے۔ فرمایا تقوی کی جو کان ہے وہ معدن التقوی قلوب العارفین، جو عارفین اللہ والے ہیں ان کے دل وہ تقوی کی کان ہے، وہاں سے آپ کو تقوی ملے گا، ان کی صحبتوں سے، ان کی مجالس سے تمہیں تقوی ملے گا۔ یہاں اس آیت کریمہ میں لا ریب اور فی ہے، اس کے بعد یہ تین نقطے ہیں، 3 ڈاٹ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ اب یہ جو معانقہ ہے تو یہ قرآن کریم کے اندر متاخرین کے نزدیک کل معانقے یہ ان کی تعداد 18 ہیں۔ سب سے پہلے یہیں پہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں، اور آخری جو ہے وہ سورہ قدر کی آخری آیت میں، سلام سے پہلے اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کے لفظ کے بعد بھی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے وقف کریں یا بعد میں وقف کریں، تو یہاں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اس صورت میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کے بارے میں فرمایا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 میں، الف لام میم سجدہ کی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں شک نہیں، اس کتاب کا نازل کیا جانا تمہارے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ اور دوسری صورت میں اگر لا ریب پر وقف کیا جائے، ذالک الکتاب لا ریب، تو معنی یوں ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ترجمہ یوں ہوا آیت کریمہ کا، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔